حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ خود تو دیکھے لیکن کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھ سکے، اور یہ کہ وہ زمین کے نیچے سے بھی نمودار ہو سکے، اور یہ کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو دوبارہ جوان ہو جائے۔ اس کی یہ تینوں خواہشات پوری کی گئی۔ نعیم بن عمیر کہتے ہیں کہ جس طرح انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جنات شیاطین کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ابلیس کی توبہ کی خواہش کے متعلق حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ابلیس کو کشتی کے پچھلے حصے میں موجود دیکھا تو فرمایا تو تباہ ہو جائے، تیری وجہ سے زمین والے غرق ہوئے۔ ابلیس نے کہا تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو توبہ کر لو۔ اس نے کہا پھر آپ اللہ عز و جل سے پوچھے کیا میری توبہ قبول ہونے کی گنجائش ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کی توبہ کے قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا تیری توبہ قبول تب ہوگی جب تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے گا۔ تو اس نے جواب دیا میں نے زندگی میں اس کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب اس کے مر جانے کے بعد کیسے کر لوں؟ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا، اور پھر توبہ اور رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آراف میں ہے قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى یوم الدین۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق اس کی فرشتوں والی صورت بھی بدل ڈالی گئی۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ زار و قطار رویا۔ پہلی مرتبہ جب راندہ درگاہ ہوا، دوسری مرتبہ جب جنت سے نکالا گیا، تیسری مرتبہ جب رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ آراف اور سورہ حجر میں فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، سبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے، میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے۔ لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ
इल्ला कलीला। कहने लगा भला देख तो जिसे तूने मेरे ऊपर मुअज़्ज़ज़ बनाया, अगर तूने मुझे क़यामत तक मोहलत दी तो ज़रूर मैं थोड़े से लोगों के अलावा उसकी औलाद को पीस डालूंगा। इब्लीस के इंतकाम के अज़्म व ऐलान पर उसे जवाब दिया गया जो कुरान मजीद में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है। अल्लाह ने फरमाया चला जा, तू उनमें जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक जहन्नुम तुम सब की भरपूर सज़ा है, और तू अपनी आवाज़ के ज़रिए जिसे फुसला सकता है फुसला दे, और उन पर अपने सवारों और क़यादों के ज़रिए चढ़ाई कर दे, और मालों और औलाद में तू उनका शरीक हो जा और उनसे वादे करता रहे, और शैतान उनसे धोखे ही के वादे करता है। बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं, और तेरा रब काफ़ी कारसाज है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्लीस ने कहा कि ए रब, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं बनी आदम को उनके आखिरी दम तक बहकाता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे भी मेरे जलाल और इज्जत की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं भी उन्हें बख्शता रहूँगा। अल्लाह ताला ने इब्लीस का मुतालबा मंजूर करते हुए उसे मोहलत दे दी, अलबत्ता उसकी मुद्दत उसके तकाजे के मुताबिक क़यामत के दिन तक के बजाय पहली बार सूर फूंके जाने तक रखी। सूरतुल हजर की आयत करीमा है क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। अल्लाह ने फरमाया पस बेशक तू उनमें से है जिनको मुअय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दी गई है। यहाँ मुअय्यन वक्त से मुराद पहले नफ़ख़ा का वक्त है। चुनांचे जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो सबके साथ इब्लीस भी मौत का शिकार हो जाएगा।